السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی۔ پروگرام آج کی شام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں موسیقی کی دنیا میں ابھرتا ہوا ایک ستارہ، جنہوں نے اپنی محنت لگن سے موسیقی کی دنیا میں ایک اپنا نام کما رہے ہیں۔ آئیے بنا کسی وقت کو ضائع کیے میں آپ کو ان سے ملاتا جاتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آصف علی ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک علی، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی کم ایج میں اتنا ٹیلنٹ، اس طرح اتنے یعنی کہ جو موسیقی کی دور میں آج کل ینگ ٹیلنٹ آ رہے ہیں، بڑے لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کون ایسا ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور آج آپ کے کافی ایسے سانگس ہیں جو مشہور ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے علی کہ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد میرے پیرنٹس کی جو دعا ہے، میرے بڑوں کی جو دعائیں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، یہ اسی کا کریڈٹ ہے سب۔ ابھی تو سٹرگل میں ہے، ابھی میرا ایک گانا لانچ ہوا ہے، دل چوں میں تینوں کڈا سوچی بھی نہ یارا تو، باں تیری میں چھڈا سوچی بھی نہ یارا تو۔ اللہ پاک نے اچھا نام مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑوں کی دعائیں ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ شوق موسیقی کی دنیا میں آنے کا کس طرح؟ بیسیکلی علی بات ایسے ہے کہ میرے جو ننیال والے ہیں وہ پٹیالہ گھرانے سے ہیں، خان صاحب گھرانے سے ہیں، تو میں جو بچپن میں جب میں بیسیکلی نعت پڑھتا تھا تو میں جب جاتا تھا ان میں تو میں ان کو فالو کرتا تھا۔ میری والدہ ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں، تو میں ان کو نعت سناتا تھا تو وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی کہ بیٹا آپ بھی نعت پڑھا کرو۔ تو دیکھتے دیکھتے میں نعت پڑھنے لگ گیا، میں نے پھر نعت یعنی کہ محفل میں پڑھنی تو مجھے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا۔ تو اچانک سے مجھے ایک تجسس میرے اندر پیدا ہوا کہ میں قصیدہ خوانی کروں ردم کے ساتھ، جو یہ ہمارے آپ کی زبان میں بیٹ کہتے ہیں جسے، تو میں نے بیٹ کے ساتھ یعنی گانا شروع کیا تو مجھے زیادہ اچھا لگا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے گانے کا شوق ہوا تو گانا سٹارٹ کیا۔ ابھی پہلا گانا کیا تھا، یہ یوٹیوب چینل ہے انڈین ونجلی ریکٹ، ان میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جناب جسپال سردار جسپال سوز صاحب ہیں جو میرے سپورٹر ہیں، استاد کامران اختر صاحب ہیں جن سے میرا بہت پیار ہے، میرے استاد جی ہیں، یہ ان کی کاوش ہے کہ انہوں نے مجھے پروموٹ کیا ہے۔ استاد بڑے غلام علی خان صاحب جو ہمارے غزل گائک ہیں، راحت فتح علی خان صاحب، جناب سار علی بگا صاحب، یہ سب پیار کرتے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے، ان کی کاوش کی وجہ سے آج اللہ نے جو مقام دیا ہے آپ کے سامنے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گئے یعنی کہ ایک ٹیچر سے جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں آپ کو، تو مجھے بتائیے کہ جنہوں نے آپ کو گانا سکھایا وہ کون ہے؟ وہ بیسیکلی میری والدہ ہیں جن کو میں دیکھتا تھا کہ نعت پڑھتی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتی تھی، تو ان کو فالو کرتا تھا، اپنے ننیال والوں کو فالو کرتا تھا۔ میرے ماموں ماشاءاللہ بڑا اچھا گاتے ہیں، تو یہ ان کو فالو کرنے کی وجہ ہے ساری۔ اچھا مجھے چلے آپ کا ایک نیا گانا آیا ہے، اسی کے حوالے سے دو مصرے۔ جی ضرور۔ دل چوں میں تینوں کڈاں سوچی بھی نہ یارا تو، باں تیری میں چھڈا سوچی بھی نہ یارا تو، دل چوں میں تینوں کڈاں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی کم عمر میں اتنا یعنی کہ آپ کے گانے فیمس ہو رہے ہیں کہ آگے کیا کریں گے آپ؟ کس طرح اپنا یعنی کہ سنگنگ کے سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے کہ یا کوئی اور کام کرنے کا؟ جی میرا یہ پیشن ہے علی بھائی، اور میں انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ یہ میں اپنے پیشن کو کنٹینیو رکھوں گا، اور اپنے پاکستان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کروں، تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، آئی ول ڈو دی بیسٹ انشاءاللہ۔ اچھا پاکستان انڈسٹری کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ملک میں کام کرنے والے لوگ ہیں علیحدہ کام کرتے ہیں، ہم کسی کو کاپی نہ کریں، اپنا کام آپ خود سے کریں، جو اپنا میوزک آپ کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا ہے وہ کریں، کسی کو کاپی نہ کریں، چاہے وہ بالی ووڈ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تامل انڈسٹری ہے، آپ اپنا میوزک کریں۔ ماشاءاللہ ہم سب سے زیادہ ہیں، سب سے اچھا میوزک ہمارے پاکستان کا ہے۔
یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد پاکستان ان کنٹریز میں سے ایک ہے جو اس وقت انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے ابھرتی ہیں، اور پاکستان میں ایسے ایسے ٹیلنٹ موجود ہیں جو کہ میرے خیال سے اس وقت نہ ہی کوئی اور کنٹری میں نظر آتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پر پاکستان انڈسٹری کو گورنمنٹ کی طرف سے تو فی الحال کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی فنڈس ہے نہ کوئی اس طرح، تو کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈسٹری آگے فیوچر میں کامیاب ہو سکے گی؟ اوبیسلی علی بھائی بات ایسے ہے کہ گورنمنٹ نے تو شروع سے ہی سپورٹ نہیں کیا انڈسٹری کو، تو اللہ پاک نے پھر بھی اپنا ایک رحمت رکھی، کرم رکھا ہے ہمارے ملک پہ، کہ جیسے خان صاحب مہندی حسن ہے، استاد نصرت فتح علی خان صاحب ہے، میڈم نور جہان ہے، یہ سب ہمارے ملک سے ایسا ہی نام ہوا ہے ان کا بھی، اللہ پاک نے یعنی کہ بڑی رحمت رکھی ہے، علیحدہ سے یہ نظر آئے ہیں پوری دنیا میں نا، یہ بڑے اچھے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے، یہ ہمارا فخر ہے، ہم پراؤڈ کرتے ہیں ان پہ کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور غیر ملک میں جا کے انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں، یہ ہمارے ملک کا فخر ہے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی بات آپ نے کافی، یعنی کہ استاد راحت فتح علی خان اور اس طرح کافی ایسے استاد ہیں جن سے آپ مل چکے ہیں، جنہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کی کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کو بھا گئی ہو؟ بس جی، مجھے خان صاحب راحت فتح علی خان صاحب اور استاد غلام علی خان صاحب نے مجھے بہت پیار کیا ہے، اور کرتے ہیں، سب آرٹسٹ کرتے ہیں، جاوید بشیر صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، امانت علی ہیں، شفقت امانت صاحب ہیں، سب پیار کرتے ہیں میں نے جو ان کو دیکھ کے میں نے پیشن اپنایا نا اپنے اندر، وہ یہ ہے کہ سٹرگل جو یہ کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ دن رات انہیں کوئی کام نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں، وہ اپنی محنت میں ہے، مگن ہے، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ پاک اس کا کریڈٹ کبھی نہ کبھی کسی وقت ضرور دیتا ہے۔ اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ آگے جو نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ انہیں کیا ایڈوائز دیں گے؟ ایڈوائز میں یہ کروں گا کہ لگن سے وہ محنت کریں، اپنا کام کریں، تو یعنی کہ آج کل کے جو سنگرز ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پتہ کچھ بھی نہیں ہے، پیسے ہاتھ میں ہیں تو یعنی کہ اپنا میوزک کر رہے ہیں اور پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پہلے دیکھیں، سیکھیں، اس کام کو سمجھیں، پھر سٹرگل کریں، بے تکی سٹرگل نہ کریں، تاکہ دیکھنے والا مذاق نہ بنائے ہمارا، غیر ملکی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارا کام محنت کے ساتھ آگے آئے گا نا تو زیادہ اچھا لگے گا میرے خیال سے۔ جی بہت ناظرین، یہ تھے آصف علی ہاشمی، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔